السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ قال اللہ عز وجل فی کتابہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم۔ یہ چوتھا پارہ ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز میں سے خرچ کرو، اور جو بھی تم خرچ کرو گے تو یقیناً اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے انفاق فی سبیل اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس میں یہ حکم دیا کہ انسان اپنے عمدہ مال میں سے، بہترین مال میں سے، جو انسان کو سب سے محبوب ہے، اس میں سے بھی کچھ خرچ کرے۔ سارا عمدہ مال خرچ کرنا اس کا حکم نہیں دیا، بلکہ من لگا دیا کہ اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو پھر تم نیکی کو، پھر تم جنت کو پہنچ سکتے ہو۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، نبی علیہ السلام کی خدمت میں آ کر عرض کی کہ مجھے اپنا سب سے پسندیدہ مال بیرحا باغ ہے، میں اسے اللہ کے راستے میں کرتا ہوں، آپ جہاں بہتر سمجھتے ہیں اسے خرچ کر دیجیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو بڑا ہی نفع والا مال ہے، تم اسے اپنے قریبی رشتہ داروں میں اور اپنے چچا کے بیٹوں پر خرچ کر دو۔ چنانچہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی طرح کیا۔ اسی طرح اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ڈر گئے، ان پر بڑی مشکل گزری کہ اللہ سے ڈرنا جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، کس طرح ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے ان پر شفقت اور مہربانی کرتے ہوئے اس آیت کو نازل کیا، فاتقوا اللہ ما استطعتم، کہ تم اللہ سے ڈرو جتنی تم میں استطاعت ہے۔ گویا قرآن ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے۔ آیت کا صحیح مفہوم یہ ہوا کہ اتقوا اللہ حق تقاتہ ما استطعتم، کہ اللہ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، جتنی تم میں استطاعت ہے۔ یعنی انسان جتنی استطاعت ہو اللہ رب العزت کا ڈر اور خوف اختیار کرے اور فرما برداری کے راستے کو اختیار کرے۔ اور اسی طرح فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقے فرقے نہ ہو۔ اللہ رب العزت کی رسی یعنی قرآن مجید کو، اس کے احکامات کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقے فرقے نہ ہو۔ تو دو اصول اللہ رب العزت نے بیان کر دیے فرقوں سے، آپس کے تفرقہ بازی سے بچنے کے، ایک اللہ کا تقوی اور دوسرا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لینا۔ جب تک مسلمان انہوں نے ان دونوں اصولوں کو تھامے رکھا، انسان ہونے کے ناطے اختلافات تو ہوئے لیکن کبھی بھی وہ اپنے مرکز سے نہیں ہٹے، قرآن و سنت ہی ان کا مرکز اور محور رہے اور ایک دوسرے کا احترام کرتے رہے۔ لیکن جب تقوی ختم ہو گیا، جب قرآن و سنت کی بالادستی ختم ہو گئی، ہر شخص یہ چاہنے لگا کہ میری جماعت، میرا دھڑا وہ آگے آئے، تو پھر مسلمان اپنی عزت کو قائم اور دائم نہ رکھ سکے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ دو اصول بیان کیے ہیں، ایک اللہ کا تقوی اور ایک اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ اس کے بعد اگر اختلاف، انسان ہونے کے ناطے ظاہر ہے کہ ایک بدیہی امر ہے، اختلاف انسانوں میں ہی ہوتا ہے، لیکن اس اختلاف کا نتیجہ یہ نہیں ہوگا کہ آپس میں افتراق ہو جائے، آپس میں نفرت اور بغض پیدا ہو جائے، کیونکہ ایسا کوئی بھی اختلاف اسلام اسے پسند نہیں کرتا
کہ جو دلوں میں نفرت کو پیدا کرے، کیونکہ یہ اسلام کے بنیاد کو، اسلامی اخوت کو گرا دیتا ہے، جو کسی طور پر جائز اور درست نہیں ہے۔ فرقہ واریت کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، ان لوگوں کی طرح نہ ہوں کہ جو فرقے ہو گئے اور انہوں نے واضح نشانیاں آنے کے بعد اختلاف کیا۔ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، انہی کے لیے دردناک عذاب۔ فرقے بنانے والے، ان کا انجام ذکر کیا کہ قیامت کے دن ان کے چہروں کو سیاہ کر دیا جائے گا اور انہیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا اور کہا جائے گا اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا؟ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، جو تم نے کفر کیا اب اس کے ذائقے کو، اس کے مزے کو چکھو۔ اور جو دین پر قائم رہے، اختلافات کو اچھے طریقے سے پیش کرتے رہے، فرمایا کہ ان کے چہرے سفید ہوں گے اور اللہ کی رحمت میں ہوں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے کہ تم نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو، اور تم اللہ پر ایمان لانے والے ہو۔ اور اسی کے ساتھ اہل کتاب کا ذکر کر دیا کہ پہلے وہ بہترین امت تھے، اللہ نے انہیں فضیلت دی تھی، لیکن جب انہوں نے نیکی کا حکم دینا چھوڑ دیا تو اللہ رب العزت نے اپنی لعنت کو ان کے اوپر کیا اور اپنی رحمت سے انہیں دور کر دیا۔ گویا امت محمدیہ کو ڈرایا اور خبردار کیا کہ اگر تم نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا یہ چھوڑ دو گے، منکرات جو اللہ اور اس کے رسول نے تمہیں سمجھائی ہیں ان سے نہیں رکو گے، نہ دوسروں کو منع کرو گے، تو پھر کہیں تم پر بھی اللہ رب العزت کا اسی طرح غصہ نہ ہو اور تم بھی اللہ کی رحمت سے دور نہ ہو جاؤ، کیونکہ اللہ کی سنت میں، اس کے اصول میں کسی کے لیے کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کے طریقے میں تم کوئی بھی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ میدان بدر کا ذکر کیا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، غزوہ احد کے بیان میں کہ ہم نے اس سے پہلے بدر میں بھی جبکہ تم انتہائی قلیل تھے، کم ہمت تھے، تمہاری مدد کی۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تم اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم شکر گزاری کے راستے کے اوپر چلنے والے بنو۔ اللہ رب العزت کی مدد بدر کے میدان میں فرشتوں کی نصرت، فرشتوں کی معیت کی شکل کے اندر آئی اور اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی مدد کی۔ اسی طرح اللہ رب العزت ایمان والوں کی مدد کرنے کے اوپر قادر۔ اس بات کا بھی ذکر کر دیا کہ تم نیکی میں، اللہ کی بخشش کی طرف بڑھنے میں، جنت کی طرف دوڑنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، وہ جنت کہ جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، جو متقین کے لیے تیار کی گئی ہے، جو تنگی میں بھی اور خوشحالی میں بھی، دونوں حالتوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو پی جانے والے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں، اور اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور جن کی یہ صفت ہے اذا فعلوا فاحشة، کہ جب ان سے کوئی بے حیائی کا کام ہو جائے یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کو طلب کرتے ہیں اور اپنے گناہ پر اصرار نہیں کرتے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی اس حقیقت کو بیان کیا کہ کسی بھی مسلمان سے کوئی گناہ ہو جائے اور وہ کھڑا ہو اور وضو کرے اور پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز کو ادا کرے تو اللہ رب العزت سے ایسی نماز پڑھے کہ اس میں اپنے آپ سے باتیں نہ کرے، اللہ کی طرف توجہ اور دھیان رکھتے ہوئے اور اللہ سے معافی کا سوال کرے، اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ اس بات کو بھی بیان کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پہلے رسولوں کی طرح رسول ہیں۔ یہ آیات اس وقت اتری جب غزوہ احد کے اندر کفار نے پلٹ کر حملہ کیا اور یہ افواہ پھیلا دی کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو شہید کر دیا گیا۔ مسلمان ہتھیار چھوڑ کر بیٹھ گئے، کچھ ویسے ہی پریشان تھے، اچانک کفار کا حملہ
اللہ رب العزت نے اس موقع پر ان آیات کو نازل کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پہلے رسولوں کی طرح ایک رسول ہے۔ اللہ رب العزت کا پیغام ان پر آتا ہے، لیکن یہ بھی انسان ہیں، جس طرح پہلے رسول تھے ان پر موت آئی، کئی رسولوں کو شہید کر دیا گیا، جس طرح کہ سیدنا یحییٰ علیہ السلام انہیں شہید کیا گیا۔ تو اگر انہیں بھی موت آ جاتی ہے، فوت ہو جاتے ہیں، یہ شہید کر دیے جاتے ہیں، کیا تم اپنی ایڑیوں پر پھر جاؤ گے؟ اور جو بھی اپنی ایڑیوں پر پھرے گا، یعنی اسلام لانے کے بعد مرتد ہوگا، اللہ کا کچھ نقصان نہیں کر سکتا، اور یقیناً اللہ اسلام پر قائم دائم رہنے والوں کو ضرور ان کے اس شکر گزاری کا بدلہ عطا کرے گا۔ اس بات کو بھی بیان کر دیا کہ اللہ نے تو اپنا وعدہ سچا کر دیا تھا مدد کا، جب تم اللہ کے حکم سے انہیں کاٹ رہے تھے، حتیٰ اذا فشلتم، یہاں تک کہ جب تم کم ہمت بنے اور تم نے حکم میں تنازع کیا اور تم نے نافرمانی کی، اس کے بعد کہ جو چیز تمہیں محبوب تھی اللہ نے تمہیں دکھا دی تھی، تم میں سے بعض دنیا کی زندگی کو چاہتے تھے اور بعض آخرت کو، پھر اللہ انہیں تم پر پھیر کر لایا تاکہ تمہیں ان کے ساتھ آزمائے، اور اللہ نے تمہاری غلطی کو معاف کر دیا، اور اللہ بہت ہی فضل والا ہے ایمان والوں پر۔ ان کی غلطیوں کے باوجود جب وہ اس سے معافی چاہتے ہیں انہیں معاف کرتا ہے۔ ہوا اس طرح تھا کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو غزوہ احد میں فتح یاب کر دیا تھا، اور مسلمان کفار پر غالب آ گئے تھے۔ وہ 50 تیر انداز جنہیں نبی علیہ السلام نے ایک پہاڑی درے پر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں مقرر کیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے تم نے اس درے کو نہیں چھوڑنا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ فتح ہو گئی ہے، صحابہ جو باقی موجود ہیں مال غنیمت کو سمیٹ رہے ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ ہم بھی نیچے اتریں اور ہم بھی مال غنیمت کو اکٹھا کر لیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنی اس جگہ کو چھوڑ دیا کہ جہاں نبی علیہ السلام نے انہیں مقرر کیا تھا کہ یہاں سے کفار کے گھڑ سوار ہمارے اوپر حملہ نہ کریں۔ جب کفار نے یہ دیکھا کہ اب یہاں سے حملہ کرنے کا موقع ہے، وہ پلٹ کر آئے اور انہوں نے حملہ کیا۔ مسلمان اس اچانک آنے والی آفت کا مقابلہ نہ کر سکے اور پریشان ہو گئے، اور وہی فتح شکست کے اندر تبدیل ہو گئی۔ 70 کے قریب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شہید ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ تم نے نافرمانی کی، رسول کے حکم کو صحیح سمجھا نہیں، اور جو تمہیں حکم دیا گیا تھا تم نے دنیا کو چاہتے ہوئے اس حکم کو چھوڑ دیا۔ اس حقیقت کو بھی بیان کر دیا کہ نبی علیہ السلام اللہ کی رحمت کے ساتھ تم پر نرم دل ہیں۔ اگر آپ سخت مزاج ہوتے، سخت گفتگو والے ہوتے تو یہ آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے۔ آپ انہیں معاف کیجئے اور ان کے لیے بخشش کو طلب کیجئے، اور معاملات میں ان سے مشورہ کیجئے۔ جب آپ کسی کام کا عزم کریں تو اللہ پر بھروسہ کریں، یقیناً اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یعنی مشورہ حکمران کرے گا، اور یہ اس پر ضروری ہے کہ وہ مشورہ کرے اہل علم سے، اور اسی طرح جس طرح کا معاملہ ہو اس فن کے ماہرین سے مشورہ کرے، اور پھر جس رائے کو وہ پسند کرے، دین کے مطابق قریب جس رائے کو سمجھے اسے اختیار کر لے، اور پھر وہ اس کا پابند نہیں ہے کہ وہ اس بات پر بھروسہ کرے کہ میں نے تو بہت سے دانشوروں سے، عقل مندوں سے مشورہ کر لیا ہے، اب جو ہے معاملے میں خرابی نہیں ہوگی، بلکہ مشورے کے بعد بھی جس رائے کو پسند کرے اسے اختیار کرتے ہوئے اللہ پر توکل کرے۔ یقیناً اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ توکل یہ ہے کہ انسان اپنی طرف سے اسباب اختیار کرے، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت پر بھروسہ ہو، اللہ ہی سے دعا ہو، التجا ہو، نہ تو
اسباب کا اختیار ہی نہ کرنا اور صرف دعا کرنا یہ توکل ہے، اور نہ ہی یہ کہ انسان اسباب کے اختیار کرنے میں اتنا آگے بڑھ جائے کہ اسے اسباب پر ہی بھروسہ ہو جائے اور وہ یہ سمجھے کہ اب مجھے جو ہے دعا کی ضرورت نہیں ہے، اب تو بہت سے اسباب ہیں، اب تو بہت زیادہ تعداد ہے، اب تو جو ہے وہ غلبہ ہی غلبہ ہے، اب جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی ہزیمت اور شکست نہیں ہے۔ یہ دونوں حالتیں ہی پسندیدہ نہیں ہیں۔ انسان اپنے طاقت کی حد تک اسباب کو اختیار کرے اور پھر اللہ رب العزت سے دعا اور التجا کرے، یہ توکل ہے، اور ایسے ہی لوگوں سے اللہ رب العزت محبت کرتا ہے۔ اس حقیقت کو اللہ رب العزت نے توکل کے ساتھ بیان کر دیا کہ اگر اللہ تمہاری مدد کرے فلا غالب لکم، تو کوئی بھی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور اگر اللہ تمہیں بے سہارا چھوڑ دے تو کون ہے کہ جو اللہ کے بعد تمہاری مدد کرنے والا ہو، اور چاہیے کہ مومن اللہ ہی پر بھروسہ کرے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اس بات کو بھی بیان کر دیا کہ دین کے احکامات پر عمل کرنے میں شیطان اپنے دوستوں کے ذریعے تمہیں ڈراتا ہے۔ فلا تخافوہم، تم ان سے نہ ڈرو، وخافونی ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان کے دعوے میں سچے ہو تو صرف اللہ رب العزت کے ڈر کو اختیار کرو، اللہ رب العزت کے احکامات کو اللہ رب العزت کے احکامات کی پیروی کرو، اللہ رب العزت تمہاری مدد کرے گا۔ جس طرح کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تعداد میں تھوڑے تھے اور زخم لگے ہوئے تھے، لیکن جب نبی علیہ السلام نے بلایا کہ اٹھو دوبارہ جہاد کے لیے، قتال کے لیے، کفار کی سرکوبی کے لیے، تو فوراً وہ اٹھے اور ان کے ایمان میں زیادتی ہوئی اور انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اس حقیقت کو بھی بیان کر دیا کہ وہ لوگ جو اللہ نے انہیں دیا ہے اس میں بخل کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے بہتر ہے، یہ ان کے لیے بہتر نہیں ہے، بلکہ بخل کیا ہوا ان کا مال قیامت کے دن ان کے گلوں کا طوق بنا دیا جائے گا، اور آسمان و زمین کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ جو تم عمل کرتے ہو اسے خوب جاننے والا ہے، خوب خبردار۔ اسی حقیقت کو حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا کہ جس آدمی کو اللہ رب العزت مال دے اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے، مثل لہ، تو وہ مال اس کے لیے قیامت کے دن ایک گنجے سانپ کی شکل کے اندر بنا دیا جائے گا، جو اس کے گلے کے ارد گرد اسے لپیٹے گا، اسے ڈسے گا اور کہے گا انا مالک انا کنزک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ گویا انسان کو اللہ رب العزت مال دے تو اس کی زکوٰۃ کو ضرور بضرور ادا کرنے والا ہو، اسے خرچ کرنے والا ہو، صدقہ اور خیرات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والا ہو۔ اسی میں انسان کی کامیابی ہے اور اسی میں اللہ رب العزت کی طرف سے برکتیں ہیں۔ سورہ آل عمران کی آخری آیات بڑی ہی فضیلت والی ہیں۔ نبی علیہ السلام نماز تہجد کے لیے بیدار ہوتے تو آپ ان آیات کی تلاوت کرتے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب سے سورت کے آخر تک آپ ان آیات کی تلاوت کرتے، اور اس کے بعد طہارت کو اختیار کرتے، مسواک، وضو کرتے اور پھر نماز تہجد کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ان آیات کو زبانی یاد کریں، صبح اٹھتے ہی ان کی تلاوت کریں، اور پھر اس کے بعد نماز تہجد کو، رات کے قیام کو کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی سورت کا نام سورہ النساء ہے۔ نساء امرأۃ کی جمع ہے، امرأۃ ایک عورت، نساء زیادہ عورتیں، یعنی وہ سورت جس میں عورتوں کے مسائل کو بیان کیا گیا۔ عورتیں اس کائنات کا آدھا ہے، اللہ رب العزت نے ان کے احکامات کو بھی بیان کیا ہے، ان کے حقوق کو بھی رکھا ہے، یہاں تک کہ قرآن مجید کی سورت کا نام ہی سورۃ النساء رکھ دیا ہے، یعنی عورتوں کے مسائل کو، ان کی اہمیت کو بیان کرنے والی سورت۔
ان کے حقوق کا تذکرہ کرنے والی صورت۔ اللہ رب العزت نے اس حقیقت کو بیان کیا کہ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا یعنی آدم علیہ السلام، اور پھر انہی سے ان کی بیوی کو پیدا کیا یعنی حوا علیہ السلام، اور پھر ان دونوں سے بہت سے مردوں اور عورتوں کو پیدا کیا۔ اللہ سے ڈرو جس کے نام کے ساتھ تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رشتہ داری کو توڑنے سے ڈرو، یقیناً اللہ تم پر نگران ہے، تمہارے ایک ایک عمل کو دیکھنے والا ہے۔ یتیموں کے مال انہیں دے دو، اور یتیموں کے مال میں جو عمدہ ہے اپنے پاس جو خراب چیز ہے اس سے تبدیل نہ کرو، اللہ سے ڈر جاؤ، یقیناً یہ بہت ہی گناہ کی بات۔ یتیموں کے حقوق کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یقیناً وہ لوگ جو یتیموں کا مال ناحق طریقے کے ساتھ کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ کو ڈال رہے ہیں، اور ان قریب وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کیے جائیں گے۔ فرمایا کہ جس طرح مردوں کے لیے جو کچھ قریبی رشتہ دار اور والدین مال میں سے چھوڑ کے جاتے ہیں حصہ ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے۔ مما ترک الوالدان والاقربون، وہ چیز جو والدین چھوڑ جائیں یا قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، مال قلیل ہو یا کثیر ہو، نصیبا مفروضہ، اللہ کی طرف سے یہ حصہ مقرر کیا گیا ہے۔ عورتوں کے حقوق کو بیان کیا، ان کے حصوں کو بیان کیا، وراثت کے مسائل کو بیان کیا، ان کی اہمیت کو بیان کرنے کے بعد فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ اس سے جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں اور ہمیشہ اس میں رہے گا۔ وذالک الفوز العظیم، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اللہ کی مقرر کی ہوئی حدوں کو توڑے گا، یدخلہ نارا، اللہ اسے آگ میں داخل کرے گا۔ جو اللہ رب العزت کی حدود اس کو پامال کرے گا، یہ وراثت کے مسائل بھی اللہ رب العزت کی حدوں میں سے ہیں، جو انہیں توڑے گا، پامال کرے گا، اللہ اسے آگ میں داخل کرے گا، ہمیشہ اس میں رہے گا، اور اس کے لیے بہت ہی رسوا کن عذاب۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر باپ ماں فوت ہوتے ہیں، 4 5 سال گزر جاتے ہیں، 10 سال، لیکن بہنوں کو، بیٹیوں کو ان کا وراثت میں سے حق نہیں دیا جاتا۔ یہ بڑی ہی ناکامی کا سودا ہے، دنیا میں مال کو سمیٹ لینا اور آخرت میں اللہ رب العزت کے غصے اور رسوا کن عذاب کو انسان اپنے لیے وہ درست سمجھ لے تو اس سے زیادہ نقصان کی بات کوئی نہیں ہے۔ چاہیے کہ کسی کے مال پر نظر رکھنے کی بجائے جو اللہ نے اسے دیا ہے اسی پر قناعت کرنے والا ہو اور اسی کو اپنے لیے کافی اور وافی سمجھنے والا ہو۔ یقیناً اس میں دنیا کی بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت کی طرف سے نعمتیں اور سکون اور بہت بڑی کامیابی ہے جس کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے حرام رشتوں کو بھی بیان کر دیا اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی بیان کر دیا کہ عورتوں سے معروف طریقے کے ساتھ زندگی گزارو۔ اگر تمہیں ان کی ایک عادت ناپسند ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ نے اسی میں تمہارے لیے بھلائی رکھی ہو۔ کوئی بھی مومن اپنی مومنہ بیوی سے نفرت نہ کرے، اگر ایک عادت اسے بری لگتی ہے رضی منہا آخر، تو دوسری عادت سے راضی ہو جائے اور معروف اور اچھے طریقے سے عورتوں کے ساتھ زندگی کو بسر کرے۔ اللہ نے ان کے حقوق رکھے ہیں اور اس کے متعلق پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا، اور ان کے حقوق کو غصب کرنا یہ اللہ رب العزت کے ہاں بہت ہی زیادہ غصے اور غضب کی بات ہے۔ یہاں تک کہ فرمایا کہ جس کی 2 بیویاں ہوں اور وہ ایک کی طرف مائل ہو جائے، دوسری کے حقوق کو ادا ہی نہ کرے، جاء یوم القیامت وشقہ مائل، قیامت کے دن آئے گا اور اس کا ایک طرف فالج زدہ ہوگا۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب ہوگا کہ آدھا جسم حرکت ہی نہیں کر رہا ہوگا اور وہ انتہائی مشکل کے اندر ہوگا۔
لہذا عورتوں کے بہت حقوق ہیں، بیوی کی شکل کے اندر ہو، بہن کی شکل میں، بیٹی کی شکل میں، ماں کی شکل میں، ہر ایک میں اللہ رب العزت نے ان کے حقوق رکھے ہیں اور ان کی اہمیت کو بیان کیا ہے۔ ان حقوق کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے، اور اسلام نے جو حقوق ان کے رکھ دیے ہیں وہ بہت ہی عدل اور انصاف پر مبنی ہیں۔ اس سے آگے حقوق کا مطالبہ کرنا یا اس کے آگے سمجھنا یہ حقیقت کے اندر ناکامی اور خسارے کی بات ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ العظیم الجلیل لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروا انہ کان للأوابین غفورا۔